اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ تمام دیکھنے اور سننے والے ہمارے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کا ہم اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل قادری مسلم پہ خوش آمدید کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ وہ آپ تمام حضرات کو ہمیشہ خیر سے رکھے۔ پیارے ناظرین، ظہر کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا اور قسمت کے بند دروازے نہ کھل جائیں تو مجھے کہنا۔ پیارے دوستو، آپ کی تقدیر ایسے بدلے گی کہ دنیا بھی دیکھے گی۔ جو میرے پیارے بھائی بہن چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ظاہری زندگی میں غیبی مدد کے نظارے دیکھیں، غیبی مدد چاہتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں کہ نماز ظہر کے بعد یہ وظیفہ پڑھیں۔ جیسے ہی آپ ظہر کی نماز پڑھیں فوراً ہی آپ وظیفے کو کر لیں۔ اگر آپ نماز کے بعد تھوڑے وقت بعد کرنا چاہتے ہیں تو کچھ دیر بعد آپ سکون سے بھی اس وظیفے کو آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی بھی پابندی نہیں ہے کہ نماز کے فوراً بعد ہی آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ بھائی بہن جو اس ویڈیو پر آئے ہیں، جن کو کئی سالوں سے پریشانی کا مسئلہ ہے، دولت کی پریشانی کا مسئلہ ہے، تنگ دستی کا مسئلہ ہے، وہ میرے تمام بھائی بہن اس ویڈیو کو بہت توجہ سے، بہت غور سے دیکھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر اللہ نے چاہا تو آپ کے دولت کے مسائل، پیسوں کے مسائل فوری طور پہ حل ہو جائیں گے۔ آج میں آپ ناظرین کو سورہ کوثر کا وہ خاص وظیفہ بتانے والا ہوں۔ آپ کی قسمت ایسے چمک جائے گی کہ آپ لوگ خود مجھے دعائیں دو گے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو لازمی دیکھتے ہوئے جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ چاہیں تو آپ روزانہ بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو وظیفہ ہے آپ نے اسے خاص طور پہ ایک دن ہی کرنا ہے۔ انشاءاللہ ایک بار کے پڑھنے سے ہی آپ کے مالی مشکلات فوری طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ختم ہو جائیں گے، حل ہو جائیں گے۔ کتنی بھی تنگی ہو، فقیر بندہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو، جس کی جیب میں 10 روپے کا نوٹ بھی نہ ہو، تو غیبی مدد ہوگی۔ اگر وہ آج یہ وظیفہ پڑھ کر سو جائے تو صبح تک مالا مال ہو جائے گا۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کی جو مالی پریشانی ہے، جو رزق کی تنگ دستی ہے، اور سالوں سال سے اگر آپ بے روزگار ہیں، کوئی اچھی نوکری نہیں ہے، رزق کی تنگی سے آپ شدید پریشان ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے بے حد مجرب اور آزمودہ وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ بڑا ہی آسان سا وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ بھی نہیں ہے۔ میں اس وظیفے کو آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھا دوں گا، بڑے اچھے سے اور بڑے مختصر میں سمجھاؤں گا۔ اس وظیفے کو کرنے کی برکت سے، اس عمل کو کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا معجزہ فرمائے گا، ایسا کرم فرمائے گا، ایسا رحم فرمائے گا، آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں فوری طور پہ ختم ہو جائیں گی۔ ایک جگہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، میں تمہیں جنت کے ایک خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ بس تم کہو، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ ہی نیکی کرنے کی طاقت ہے، بس اللہ کی توفیق صحیح ہے۔ آج کا یہ خاص وظیفہ سورہ کوثر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شفاعتی ناموں کا وظیفہ ہے، لیکن یہ اتنا طاقتور اور جلیل القدر عمل ہے کہ ہم اس کی طاقت کو اپنی ناقص زبان سے بیان نہیں کر سکتے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس میں شان بھی ہے، ان کا مقام بھی ہے، اور بہت زیادہ خیر کثیر اس عمل کے اندر موجود ہے۔ جو کوئی بھی اس مبارک 3 آیات کی سورہ کو پڑھتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے، وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر انسان پڑھے گا اور ایک رات میں ہی کروڑوں مل جائیں گے، یہ تو جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے، لیکن یہ لاکھوں کروڑوں پتی بنا دینے والا عمل ہے۔ جس انسان نے بھی اس عمل کو اچھے سے کیا، اس کو پورے یقین کے ساتھ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مالا مال کر دیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے والی کی اولاد خیر والی اور اچھے زبان والی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری ماں بہنوں، یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ آپ مجھے دعائیں دو گے۔ اپنی زندگی میں جب بھی آپ اس وظیفے کو پڑھنے لگو
تو آپ تمام ناظرین اس وظیفے کے بارے میں کسی کو ذکر نہ کرنا کہ میں سورہ کوثر کا وظیفہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ خاموشی سے چپ چاپ یہ وظیفہ پڑھ کر خود دیکھ لینا، یہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، میری ماں، اکثر آپ پریشانی کا ذکر کرتے ہو، شکوہ کرتے ہو، اپنی مشکلات کا شکوہ کرتے ہو کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے، ہماری یہ بندش ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کو پڑھنے کی برکت سے جتنی آپ کی حاجتیں ہیں، جتنی آپ کی مرادیں ہیں، جو بھی آپ کی خواہشیں ہیں، اس وظیفے کو کرنے سے پہلے سب کا آپ نے نیت کر لینی ہے کہ یہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے، مراد پوری ہو جائے۔ پھر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر آپ خود دیکھ لینا۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوگے اور اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کا نظارہ بھی دیکھو گے انشاءاللہ۔ جہاں وظیفہ ختم ہوگا وہاں انشاءاللہ آپ کا کام بھی ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جس ترتیب سے میں یہ وظیفہ بتاؤں گا، اس وظیفے کو آپ نے اس ترتیب سے کر لیا تو جھولیاں اٹھا اٹھا کے مجھے دعائیں دو گے، ساری زندگی دعائیں دو گے انشاءاللہ۔ ساری زندگی اگر دوسروں سے مانگنے میں گزر گئی، دوسروں کے سامنے ہاتھ اٹھانے میں گزر گئی، اگر آپ کی قسمت کے بند دروازے ظہر کے بعد یہ وظیفہ کرنے کے بعد نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ رزق میں بڑی سے بڑی رکاوٹ ہوگی، بندش ہوگی، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ نماز جوہر میرے بھائی مسجد میں ادا کر لیں اور میری بہنیں جو ہیں وہ گھر پر نماز ظہر ادا کریں۔ اگر میرے کوئی بھائی کسی مسئلے کی وجہ سے گھر پر نماز پڑھتے ہیں تو پھر ان کا یہ الگ معاملہ ہے، لیکن مردوں سے میری گزارش ہے کہ آپ کوشش کیا کریں لازمی طور پہ نماز مسجد میں ہی پڑھا کریں، ہر وقت کی پڑھا کریں۔ مثال کے طور پر آپ کا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے، تو اگر آپ نے گھر میں بھی پڑھا ہے تو گھر میں آپ چاہیں تو جنماز پر بیٹھے بیٹھے ہی یہ وظیفہ پڑھ لیں، یا پھر چاہیں تو عصر سے پہلے پہلے آپ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ عصر سے پہلے پہلے کہیں بیٹھے ہوئے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ میری بہنیں بھی اسی طریقے سے عمل کریں، جب یہ وظیفہ کریں، جب گھر میں بیٹھی ہوں، وہ چاہیں تو جنماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہیں تو آپ کچھ دیر بعد پڑھ لیں، لیکن عصر سے پہلے پہلے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنی حاجتوں کی نیت کر لیجئے گا، چاہے ایک حاجت ہو، چاہے کئی حاجتیں ہوں، 10 حاجتیں ہوں۔ ناظرین، اس کے ساتھ میں آپ کو ایک بات بھی بتا دوں کہ اگر آپ اس وظیفے کے ساتھ کوئی اور وظائف پڑھ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو وظیفہ آپ پڑھ رہے ہیں وہ بھی پڑھتے رہیے، اس وظیفے کے ساتھ اسے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے دن میں کتنے بھی وظائف کیے ہوں، آپ اسے ظہر کے بعد پڑھ لیں، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کی جتنی حاجتیں ہوں ان تمام حاجتوں کی آپ نیت کر لیجئے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کا ذاتی مکان نہیں ہے تو آپ یہ نیت کر لیجئے کہ میں یہ وظیفہ کرنے جا رہا ہوں، مجھے اپنا ذاتی مکان مل جائے۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو آپ یہ نیت کر لیں کہ مجھے اتنا پیسہ مل جائے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پھر یہ عمل کر رہا ہوں۔ حاجتوں کی نیت کر لیں، پھر سکون سے آپ بیٹھ جائیں۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو وظیفے کا طریقہ بالکل اچھے سے سمجھا دیتے ہیں۔ اس سے پہلے میری آپ سبھی سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل قادری مسلم پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم روزانہ ایسی ہی مزید معلوماتی اور پیاری پیاری وظائف کی ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ تو پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں وظیفے کا طریقہ۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ 1 مرتبہ، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا پھر جتنی مرتبہ چاہیں آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو یاد ہو، جو آپ کے لیے آسان ہو۔ بہتر تو ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، مگر آپ کو اگر درود ابراہیمی نہیں یاد تو آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ اپنی حاجتوں کا پختہ تصور اپنے ذہن میں کر لیں، اپنے دل و دماغ میں پختہ تصور، پختہ خیال اپنے کر لیں۔ آپ کی جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مشکلات ہیں، جو حاجتیں ہیں، ان تمام کی آپ نیت کر لیں، تمام کے بارے میں سوچ لیں، تمام کے بارے میں خیال کر لیں۔ تو آپ نے درود شریف 1 مرتبہ، 3 مرتبہ یا پھر 5 مرتبہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یا غنیو یا غنیو یا غنیو اسے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔
پھر دوسری مرتبہ آپ کو بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، یا غنیو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو دوسری مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے، مکمل دیکھ کر اچھے طریقے سے ادا کر کے آپ سورہ کوثر کو پڑھ لیں، اور اس کے فوراً بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا شفاعتی نام ہے وہ یہ ہے یا وہابو یا وہابو یا وہابو، اسے بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد تیسری اور آخری مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ تیسری مرتبہ آپ جب سورہ کوثر پڑھیں گے تو اس کے بعد آپ کو جو آخری اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام پڑھنا ہے وہ یہ ہے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو، اور پھر آپ کو آخر میں یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد وہی درود پاک آخر میں پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا اور جتنی مرتبہ پڑھا تھا، یعنی کہ 1 مرتبہ، 3 مرتبہ یا پھر 5 مرتبہ آپ درود شریف کو پڑھ لیں۔ ناظرین کرام، ایک بار آپ وظیفے کا طریقہ کار پھر سے سن لیں تاکہ آپ کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو، کوئی بھی کنفیوژن نہ ہو۔ سب سے پہلے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا پھر جتنی مرتبہ آپ سے ہو سکے درود ابراہیمی یا کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ پھر سورہ کوثر پڑھیں، 1 مرتبہ پڑھیں سورہ کوثر، اور پھر اس کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یا غنیو 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر سورہ کوثر دوسری مرتبہ پڑھیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام یا وہابو یا وہابو یا وہابو 11 مرتبہ پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد آپ سورہ کوثر کو تیسری مرتبہ پڑھیں، اور تیسری مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو اس نام کو بھی 11 مرتبہ پڑھ لیں، اور پھر اس وظیفے کے آخر میں بھی آپ 1 مرتبہ، 3 مرتبہ یا پھر 5 مرتبہ یا جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا اتنی مرتبہ آخر میں بھی درود ابراہیمی یا پھر وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے علاوہ بھی سورہ کوثر کے بہت سارے فوائد ہیں، اس کے بہت سارے فائدے ہیں، میاں بیوی کو محبت بڑھانے کے لیے، لا علاج بیماری کے علاج کے لیے، شیاطین جنات سے حفاظت کے لیے، دشمنوں سے بھی حفاظت کے لیے، اور رزق میں برکت کے لیے سورہ کوثر بڑا ہی فائدہ مند ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے پیسوں میں کبھی بھی کمی نہیں ہوگی، بہت ہی برکت ہوگی۔ ناظرین، وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر انتصاری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ دعا ایسے کریں کہ اے گناہگاروں کو بخشنے والے، اے عیبوں کو چھپانے والے، اے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنی رحم فرما، ان پر کرم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں برکت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ آمین اللہم آمین۔ ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، آمین ثم آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو وظیفہ پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں، اور اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دوست و احباب تک، اپنے اہل و عیال تک، اپنے رشتہ داروں تک بھی خوب شیئر کر دیں تاکہ انہیں بھی اس کا فائدہ حاصل ہو۔ ملتے ہیں آپ سے کسی ایسی ہی پیاری سی وظائف کی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔